الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی نمبر 1 اور 2 آیت تلاوت کی، جس کے معنی ہیں، جس کا مفہوم ہے شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اور تعریف اللہ تعالیٰ کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے یہ سوچا کہ کچھ عملی طور پر قرآن کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں، اور امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے کو اس میں کامیابی عنایت فرمائے گا۔ کچھ عرصے پہلے ناصر ناکاگاوا صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ میں یہ بات سامنے آئی کہ ویڈیو کے ذریعے لوگوں تک قرآن کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے، اور عملی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی، کس طرح اس پر عمل کیا جائے، وہ چیزیں بتائی جائیں۔ چونکہ عموماً جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو علماء ہیں، مذہبی حضرات ہیں، ماشاءاللہ سے محنت و کوشش کر بہت سی ایسی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پھر لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم کسی مسجد میں جاتے ہیں تو صرف عبادات کی بات پر بہت زیادہ زور و شور ہوتا ہے، اور جو لوگ وہاں پر آتے ہیں وہ بھی اسی ذہنیت سے آتے ہیں، یہی سوچ کر آتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں جا کر صرف یہ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے عبادت کے لیے، اور اسی طرح کی اور بہت سی باتیں، مگر دنیاوی بات کرنے کی، دنیاوی مشورہ دینے کی ایسی باتیں بہت ہی کم نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے جو قرآن کا مقصد ہے کہ قرآن کی باتیں عام زندگی میں لائے جائیں، وہ مقصد کچھ ادھورا سا محسوس ہوتا ہے، وہ مقصد پورا ہوا نظر نہیں آتا۔ اسی لیے یہ ہم نے سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ ہر ہفتے یا جب بھی موقع ملے گا، ہفتے نہیں تو 1-2 ہفتے کے 2 ہفتے میں، 3 ہفتے میں، اس طرح کوئی ایک ایسی اصلاحی بات جو ہمارے لیے مفید ہو، ہماری معاشی اور سماجی زندگی کے اندر کام آئے، وہ ہم قرآن سے پوچھیں گے، قرآن کا سہارا لے کر ہم ایک دوسرے کو بتانے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے، تاکہ جب ہم باہر نکلیں یا اپنے گھر میں ہوں تو ہمارے اعمال سے
یہ ظاہر ہو کہ ہمارا ایک خالق ہے، ہمارا ایک شاچو ہے، جس کے انڈر میں ہم لوگ یہاں کام کر رہے ہیں، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیج کر عبادت کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے، جس طرح کہ قرآن شریف کی 7 نمبر سورہ اعراف میں آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ کہہ دیجئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو، جن کو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس نے حرام کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے، اس آیت سے ہمارے کو یہ اشارہ ملتا ہے کہ کسب مال یعنی مال کمانا یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم کمائیں، اور اس مال کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور اس زینت کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو اس دنیا میں دی ہیں ان کو استعمال میں لائیں، جائز طریقے سے ان کو استعمال میں لائیں، اور یہ طریقہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پہ ضرور بحث کریں گے۔ اور مال کمانے کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت محنت کری، اور جبھی آپ کو امین کہا گیا، اس لیے کہ وہ لوگوں سے معاملات رکھتے تھے، تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بہت امین ہے، کاروبار بھی کرتے ہیں، دین و دنیا دونوں کی باتیں کرتے ہیں، دونوں کی باتیں سمجھاتے ہیں، اور دونوں طرف لے کر آتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے، اصحاب کرام کو اگر ہم دیکھیں، ان میں امیر بھی تھے، کاروبار بھی تھے، ملازم لوگ بھی تھے۔ الحمدللہ انہوں نے اتنا مال اپنے پاس رکھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو فرمایا کہ اتنا مال کماؤ، اتنا رکھو کہ کوئی تمہیں معاشی تکلیف نہ ہو۔ اور اس بات میں وزن بھی ہے، اس لیے کہ جب معاشی تکلیف نہ ہو تو انسان یکسوئی کے ساتھ عبادت بھی کر سکتا ہے، اور اس کی عبادت میں لطف بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس شخص کو عبادت کرنے کا مزہ محسوس ہوتا ہے۔ بس یہ میٹنگ اور یہ نشست ہم نے اسی لیے کی ہے تاکہ ہم قرآن سے یہ باتیں جان سکیں کہ ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ خوشی حاصل کر سکیں، اللہ وعد الشک کو یاد کرتے ہوئے اس دنیا میں کس طرح زندگی گزاریں۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو یہ پروگرام پسند آئے گا، اور اگلی نشست میں ہم لوگ خیر مقدم یعنی استقبال کرنا، جو زندگی کا بہت اہم پہلو ہے، جس سے انسان کا کردار کا بھی پتہ چلتا ہے، اور اس کے معاملات بھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ اس پر بحث کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ تمام باتیں جو ہیں تمام قرآن اور صحیح حدیث سے ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگلی ملاقات میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے، اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سلام پر خیر مقدم استقبال کرنا، اس بات پر ہم شروعات کریں گے۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند آئے گا، اور آپ سے یہ بھی امید ہے کہ آپ ہماری ہمت افزائی کریں گے، اور ان باتوں کو اپنے تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ تو اجازت ہے، اگلی ملاقات تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔